بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے میں کل بلوچستان میں جو بڑا افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں 6 ہمارے فوجی بھائی، ایک افسر، 5 جوان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے، اس کی سختی سے مذمت کرنا چاہوں گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جوانوں کی، افسران کی، ہماری قوم کی جو قربانیاں ہیں اس کو رائے گاہ نہ جانے دے، ہماری پیارے پاکستان کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے، اور جو بری نظر لگانے والے ہیں، جو سازشیں کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ میں ان تمام فوجی بھائیوں کے گھر والوں سے، پسماندگان سے، ان کے لواحقین سے دعا کرنا چاہوں گا، تعزیت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو کبھی بھی رائے گاہ نہ جانے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 دسمبر گزری ہے، کرسمس کے حوالے سے تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ ابھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا، تاکہ ان کے اس خوشی کے تہوار میں، خوشی کے دن، سندھ حکومت بھی اور سندھ کی عوام بھی اپنے مسیحی بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور اب چونکہ 27 دسمبر آنے کو ہے، کل بھی دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں ایک بہادر پولیس والے نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ایک بڑے نقصان سے اس قوم کو بچایا۔ میں سمجھتا ہوں اس مشکل وقت ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک متحد قوم ہونے کے ناطے ان دہشت گردوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قوم اس دہشت گردی کا ماضی میں بھی کلا کما کیا ہے، اور انشاءاللہ ایک بار پھر یہ قوم مضبوطی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان تمام مشکل وقت کو دیکھنے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اکنامک ٹیررزم پاکستان کے ساتھ ہوا، معاشی دہشت گردی۔ جب آپ نے دیکھا کہ 4 سالوں میں غریب آدمی ہو، مزدور ہو، کسان ہو، آپ میڈیا ورکرز ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی بھی ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہو، عمران خان صاحب کی جو اکنامک پالیسیز تھیں، معاشی پالیسیز تھیں، اس کا خمیازہ ہم سب نے بھگتا۔ یہاں تک کہ پاکستان نعوذ باللہ ڈیفالٹ سچویشن میں آنے کو تھا اگر عمران خان صاحب کی حکومت اسی طریقے سے چلتی۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے 4 سالہ اقتدار میں اکنامک ٹیررزم کی، اور آج بھی جب ایک طرف ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے اپنی ذات پیش کے سچا، باقی سب افسانے ہیں کہ میں اگر اقتدار میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں ملک چلا رہا ہوں تو سب کچھ ہے، میں اپنی ذات، ایک آدمی کی ذات اور 22 کروڑ عوام، وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو حاکم کہتا ہے، ہم کو محکوم کہتا ہے، اور اسی طرف اس کی پالیسیز ہیں، اسی طرف اس کی سیاست ہے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جب پاکستان ان کی اکنامک ٹیررزم کی وجہ سے ہماری معیشت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، حالیہ بارشوں، سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، جو بین الاقوامی حالات ہیں، روس یوکرین کے حوالے سے جو انرجی کرائسس ہے دنیا بھر کا، جس کا امپیکٹ
ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم متحد ہو کے اس اکنامک ٹیررزم کا بھی سامنا کریں، اس فزیکل وائلنٹ ٹیررزم کا بھی سامنا کریں، دہشت گردی کا سامنا کریں، اور ہمارے جو سیلاب متاثرین بھائی بہن ہیں ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنی پالیسی سے، اپنے قول سے، اپنے اعلانات سے ہم یہ جو سیاسی افراتفری کی سچویشن ہے اس کو ختم کریں، تاکہ پولیٹیکل سرٹنٹی ہو. اور پولیٹیکل سرٹنٹی اس لیے ہو کہ پولیٹیکل سرٹنٹی ہوگی تو اکنامک سرٹنٹی ہوگی. جو آپ کا انویسٹر ہے، جو بزنس مین ہے، وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے جب سیاسی افراتفری کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب اپنے عشق میں، اپنی ذات سے جو ان کا عشق ہے، اس عشق میں بار بار ایسے بیانات دیتے ہیں، ان بیانات پر قلع بازیاں کھاتے ہیں جس کا نقصان پیپلز پارٹی PMLN کو نہیں ہو رہا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے. اگر پاکستان میں زر مبادلہ نہیں آئے گا، اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اگر ریمیٹنسز پاکستان میں نہیں آئیں گے تو خوشی کی بات نہیں ہے. آج اگر گیس کی شارٹیج ہے تو اس میں ایک وجہ، خان صاحب آپ 4 سال اقتدار میں تھے، آپ نے آئل ایکسپلوریشن کے لیے، گیس ایکسپلوریشن کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کے وزراء ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے سیلفیاں کھینچتے تھے، اعلانات کرتے تھے کہ ہاں بہت بڑے ہم نے ذخائر ڈھونڈنے جا رہے ہیں. ڈھونڈنے سے پہلے اعلان ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بریکنگ نیوز بنانی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے LNG کہ جب بالکل لوئسٹ پرائسز تھیں، بار بار میڈیا کہتا رہا، ہم لوگ کہتے رہے بھائی اسپاٹ بائنگ کر لیں، پرائسز کم ہیں، آج خریدیں گے کل اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. جس طرح ابھی بین الاقوامی قوتوں نے خرید لی ہے گیس، آپ خرید لیں، یہ گیس آپ کے کام آئے گی سردیوں میں. یہ پچھلے سال کی بات ہے. غریب کا چولہا جلے گا، صنعتیں چلیں گی، ٹرانسپورٹ چلے گی. لیکن نہیں، کیونکہ انٹرسٹ افراتفری تھی. جب حکومت میں تھے تب بھی افراتفری کریٹ کرنی تھی، جب حکومت سے چلے گئے تب بھی افراتفری کریٹ کرنی ہے. اپریل سے سن رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں گے، اپریل سے سن رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں گے. کیا مقصد ہے اس کا، اس اعلان کا؟ وہ بھائی توڑ دیا توڑ دو. اپریل سے بار بار لوگوں کو غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا کرنا کہ میں پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا، میں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دوں گا. آخر میں ابھی دسمبر کے مہینے میں بار بار کہتے رہے بس بڑا اعلان بڑا اعلان بڑا اعلان. پھر توڑنے کا اعلان نہیں کیا، کہا کہ فلاں تاریخ کو توڑ دی جائے گی. اور پھر ماشاءاللہ یہ بھی عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ عدالت میں انڈر ٹیکنگ دے کے آتے ہیں کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے. آپ یہ سوچئے کہ عدالت میں وہ بندہ جو بار بار ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اس کا وزیر اعلیٰ عدالت میں انڈر ٹیکنگ دے کے آتا ہے کہ نہیں سر، مائی لارڈ، می لارڈ، یور آنر، ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو بجائے اس کے کہ پشاور میں ہو، بنو میں ہو، میران شاہ میں ہو، مالاکنڈ میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، وہ لاہور میں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا پہرا دے رہا ہے اور کہتے ہیں اسمبلی توڑنے کا فیصلہ پنجاب کے بعد کیا جائے گا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل سرٹنٹی ہو. وہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلٹی آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ پاکستان سے نہیں ہے، پاکستان کی عوام سے نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ عین سے عمران سے ہے، اقتدار سے ہے.
اور کسی اور چیز میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور اس کا آپ موازنہ کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ جب اپوزیشن میں تھے اور کوئی بھارتی رپورٹر پاکستان کے خلاف بات کرتا تھا، پاکستان کی آرمی فوج کے خلاف بات کرتا تھا، تو بلاول بھٹو زرداری سیاست نہیں کرتے تھے اس کے اوپر، پاکستان کا دفاع کرتے تھے، پاکستان کے اداروں کا دفاع کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسٹیکس اس ملک کے ساتھ ہیں، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ادارے مضبوط ہوں گے پاکستان مضبوط ہوگا۔ وہی بلاول بھٹو زرداری جب سیلاب کی کیفیت آئی، عمران خان وزیر اعظم تھے، آپ سب کو یاد ہوگا 2019-20 میں سیلاب آیا، عمران خان صاحب نے گوارا نہیں کیا صوبائی سندھ کے اضلاع کا دورہ کرنا، بولتے نا ہیلی کاپٹر میں بندہ آ جائے فوٹو ہی کھنچوا لے۔ اس کے برعکس جب اس سال یہ مشکل وقت پاکستان میں آیا تو وزیر اعظم ہوں، وزیر خارجہ ہوں، انہوں نے جگہ جگہ کا وزٹ کیا، دورہ کیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی مشکلات کو جانا۔ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی، کہا ہم پیسے اکٹھا کریں گے، پھر لوگوں نے کہا پتہ نہیں کتنے ارب روپے اکٹھا کر لیے، آج تک یہ قوم حساب مانگ رہی ہے وہ پیسے کہاں ہیں۔ اور توشہ خانے کے جو اب سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اب تو ڈر ہے، خوف ہے، پریشانی ہے کہ جو چندہ وغیرہ مانگتے ہیں جاتا کہاں ہے۔ شوکت خانم کے لیے جو پیسے مانگتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ خان صاحب نے جو اربوں روپے اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ کہاں ہیں۔ اس کے برعکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر رکھا، جو لوگوں کی تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہ بتائی۔ یونائٹڈ نیشنز کا جنرل سیکرٹری ہو، سیکرٹری جنرل ہوں، بین الاقوامی لیڈران ہوں، انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، پاکستان آئے، فنڈ ریزنگ ہوئی۔ نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ کی سطح پر پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا۔ شرم الشیخ میں COP27 بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی، تاکہ کلائمیٹ چینج، اس کے وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، بہت لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، اس کا خمیازہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، ہم بھگت رہے ہیں۔ بین الاقوامی قوتوں کو کنونس کیا کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں، اور اس تکلیف کے وقت اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ COP27 ایک بڑا سکسیسفل ایونٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے، کوششوں سے منعقد ہوا، اور نتیجہ اب یہ ہے کہ سندھ حکومت تمام سیکٹرز جہاں پہ لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے دوچار ہیں، ان کو ریلیف کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ پہلی چیز، تقریباً 18 لاکھ گھر حالیہ بارشوں سے متاثر ہوئے، ہمارے تقریباً 24 اضلاع ہیں صوبہ سندھ کے جو متاثر ہوئے، اس میں 18,80,000 گھر ہیں جو کہ متاثر ہوئے، کچھ کمپلیٹلی تباہ ہو گئے، کچھ پارشلی جن کو نقصان پہنچا۔ پہلا کام جو سندھ حکومت نے مینیج کیا ہے وہ $1.5 ارب سندھ حکومت اپنے سیلاب متاثرین کے گھروں کی بحالی کے لیے خرچ کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت ان $1.5 ارب سے، جو کہ سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے تعاون سے، کچھ اپنی فنڈنگ سے اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی لے رہے ہیں، ہم ان کو لک آفٹر کریں گے۔ 18,80,000 گھر انشاءاللہ بنا کے دیں گے، 3 لاکھ پر گھر کمپنسیشن دی جائے گی۔ اور میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنے کے لیے اس کو اسٹیگر کیا جائے گا کہ 3 لاکھ ایک ساتھ نہیں دے دیے جائیں گے، اس کو قسطوں میں دیے جائیں گے، تاکہ لوگ وہ خرچ کریں اپنے گھر کو بنانے میں، گھر کو بہتر بنانے میں، کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ مستقبل میں یہ پریشانی نہ ہو۔ تمام اس کے اوپر کام ہو چکا، اور تھرڈ پارٹی سے ویریفیکیشن کرائی جائے گی، ویریفیکیشن کے بعد انشاءاللہ پیمنٹس کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زراعت اس ملک کے لیے گیم چینجر ہو سکتی ہیں، بیکاز پاکستان کی تقریباً 65% آبادی کا تعلق زرعی شعبے سے ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں گندم ہو، چینی ہو،
کپاس ہو، ہم سب کچھ امپورٹ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاری کو، کسان کو کوئی انسینٹو فراہم نہیں کیا، کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں لے کے آئے. آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف دور میں پاکستان گندم کو امپورٹ کرتا تھا. آصف زرداری صاحب 2008 میں جب اقتدار میں آئے، پیپلز پارٹی آئی اقتدار میں، ہم نے پرو فارمر پالیسیز انیشیٹ کی، امپلیمنٹ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال کے چھوٹے سے عرصے میں پاکستان گندم امپورٹ کرنے کے بجائے گندم کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. یہ ہوتی ہیں پالیسیز جس کا فائدہ قوم کو ہوتا ہے. تو اگین ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں تاکہ اپنی زمین کو تیار کیا جا سکے کہ وہاں پر کاشت ہو سکے. اور سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ اکتوبر کے اینڈ میں، نومبر کے مہینے میں ہمارے یہاں گندم کی کاشت ہوتی ہے، دسمبر میں بھی ہوتی ہے کچھ جگہوں پر. اس کاشت کو یقینی بنایا جائے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ گندم کی کاشت الحمدللہ صوبہ سندھ کے ان متاثرہ اضلاع میں کی گئی ہے. ہم نے پانی کو یقینی بنایا، اور یہ حکومت سندھ کی عوام کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ انپریسیڈنٹڈ بارشوں کے باوجود، جو آج سے 3 ماہ پہلے، 2.5 ماہ پہلے آپ کو ہر جگہ پانی پانی نظر آتا تھا، 90% ایریا سے ہم نے پانی کو، نکاسی کو یقینی بنایا، اور آج الحمدللہ کاشت ہوئی. اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ بڑا پازیٹیو رزلٹ ہوگا پاکستانی قوم کے لیے. زرعی سیکٹر میں 5,000 پر ایکڑ اگین کمپنسیشن اپنے ہاری کو ہم دینے جا رہے ہیں، جس کی ٹوٹل کاسٹ تقریباً 13.5 ارب روپے ہوگی. یہ بھی سندھ حکومت کر رہی ہے، جس کا فائدہ ہمارے کسان کو ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کسان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا. جتنا 5,000 پر ایکڑ، 5,000 روپے پر ایکڑ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو 5 لاکھ ایکڑ کا اعلان عمران خان صاحب شاید کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو دینے میں تو نہیں ہے. ان کو ٹوٹل 13.5 ارب روپے بنتے ہیں. یہ میں صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں، سندھ حکومت جو کر رہی ہے. اسی طریقے سے اریگیشن سیکٹر، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے تھا کہ آپ کو اپنی کاشت کرنے کے لیے، بیج بونے کے لیے جو اریگیشن کا نیٹ ورک آپ کا تباہ ہوا تھا اس کو بھی ریسٹور کرنا تھا، اس کو بھی ریوائیو کرنا تھا. اس کے اوپر تقریباً کوئی $200 ملین سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے تاکہ آپ کا اریگیشن سیکٹر کو ریسٹور کیا جا سکے. بہت ساری جگہوں پر کام ہو گیا ہے اور پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے کامیاب ہوئے. اور اسی طریقے سے سندھ بھر میں سڑکوں کی مرمت کے لیے، سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے تقریباً $200 ملین، جو کہ تقریباً لگ بھگ کوئی 50 ارب روپے بنتے ہیں، اس کو سندھ حکومت آئندہ چند دنوں میں خرچ کرنے جا رہی ہے تاکہ آپ کی سڑکوں کی بھی ریہیبلیٹیشن کی جا سکے. باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں بڑے لوگ کرتے ہیں، کام کم لوگ کرتے ہیں. اور اعلان کرنے سے، باتیں کرنے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل تب حل ہوتے ہیں جب آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس عوام کا مقدمہ رکھا، سندھ حکومت سے بار بار لڑائی کی، بتایا کہ آپ کیسے امیڈیٹلی ریلیف دیں گے، کیسے پروسیس کو آپ سپیڈ اپ کریں گے، ایکسپیڈائٹ کریں گے. اور آج ماشاءاللہ سندھ حکومت یہ تمام چیزیں کرنے جا رہی ہے. اور میں چونکہ 27 دسمبر آنے کو ہے، جہاں میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، ایک شہری کے طور پر، ایک سیاسی کارکن کے طور پر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کی طور پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج 15 سال گزرنے کے بعد بھی جو شہید بی بی کی محبت تھی پاکستان کی عوام سے، وہ ان کے خاوند، ان کے صاحبزادے اس محبت کو نبھا رہے ہیں. اور آج بھی اگر کوئی لیڈر عوامی ایشوز کی جد و جہد کر رہا ہے، ان ایشوز کو اجاگر کر رہا ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. مطلب کراچی کی بہتری، کراچی کی ترقی اگر ہو رہی ہے، کراچی کے لوگوں کو اگر اچھی بسیں ملیں گی، ڈیڈیکیٹڈ روٹ ملیں گے کہ لوگ ایک ڈیڈیکیٹڈ روٹ کے ذریعے آسانی سے موسمیات سے، ملیر کے ایریے سے، گلشن اقبال کے ایریے سے، نیپا کے ایریے سے صدر تک جا پائیں گے، نمائش تک جا پائیں گے. اس کی مخالفت کی ہے انہوں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ان کا کردار بتا رہا ہے انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا. میں بھی سوال بڑا اہم ہے، تنقید کون کر رہے؟ وسیم اختر صاحب. وسیم اختر صاحب مشیر داخلہ تھے صوبہ سندھ کے.
12 مئی 2007 کس کے دور میں ہوا تھا؟ وسیم اختر صاحب کے دور میں ہوا تھا. آپ کچھ دوست جو پرانے رپورٹرز ہیں، میڈیا ہاؤسز کا گھیراؤ 12 مئی 2007 کو سب کو یاد ہے. وہ آدمی کہہ رہے ہیں، وہ آدمی جو 4 سال تک سوائے تنقید کے، سوائے مایوسی کے کچھ نہیں بیچا اس آدمی نے، وہ آدمی تنقید کر رہے ہیں. ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. میں سمجھتا ہوں مایوسی، نیگیٹیوٹی جن لوگوں کو بیچنی ہے وہ یہی کرتے رہیں گے، بیکاز ان کے اندر وہ کام کرنے کی نہ صلاحیت ہے، نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہی کراچی والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دعوے دار وسیم اختر صاحب ہیں، ان کا ماضی یہ ہے، ماضی سے سبق سیکھیں. اور ایک نعیم الرحمان صاحب ہیں جو ریڈ لائن کی مخالفت کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہے ڈیلی صبح 10-11 بجے اٹھیں، پریس کانفرنس کریں. اب پریس کانفرنس میں اگر نعیم الرحمان صاحب کہیں گے یار پیپلز پارٹی اچھا کام کر رہی ہے، تو ان کا سیاسی منظر کون بیچے گا؟ اگر وسیم اختر صاحب ایسے کاغذات پھینکتے تھے نا، وہ ہاں پورے 4 سال مزے کیے، پورے 4 سال، اور پھر آخر میں کاغذ پھینک کے چلے گئے. اگر وسیم اختر صاحب مثبت بات کریں گے تو پھر بریکنگ نیوز تو نہیں بنے گی نا، کوریج تو نہیں ہوگی نا اس کی، تو نیچرلی پھر وہ نیگیٹیوٹی بیچتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے سامنے یہ چیز اب عیاں ہو چکی ہے کہ ان کو مایوسی نہیں چاہیے، ان کو کام چاہیے، ان کو بہتری چاہیے. وہ بہتری جو 1122 کے شکل میں پیپلز پارٹی نے کر کے دی ان کو، یہ بہتری جو پیپلز بس سروس کی شکل میں پیپلز پارٹی نے کر کے دی، یہ بہتری جو NICVD، JPMC، NICH، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی شکل میں کراچی والوں کو دی، SIUT انڈس ہاسپٹل کو اربوں روپے کی گرانٹ دے کے وہ بہتری کی. ان کو وہ بہتری چاہیے جو چائلڈ لائف سینٹر آپ کے غریب بچوں کو کورنگی کے اندر سرکاری اسپتال میں، عباسی شہید ہسپتال کے اندر مفت علاج سندھ حکومت کی فنڈنگ کی وجہ سے فراہم کر رہے ہیں، ان کو وہ بہتری چاہیے. کراچی والے فیصلہ کریں گے. ان کو یہ مایوسی نہیں چاہیے، ان کو وہ میئر نہیں چاہیے جو کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. ان کو وہ میئر چاہیے جو برا وقت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بارش کی سچویشن ہو، سڑکوں پر کھڑا ہو، کیفے پیالہ پر عمران اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو کے پراٹھا چائے نہ کھا رہا ہو. کراچی بھر اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے چکر میں پورے شہر کی ایسی کی تیسی کر دی، کوئی سٹینڈ نہیں لیا ان لوگوں نے. نسلہ ٹاور کے لیے نعیم الرحمان صاحب کورٹ میں تو چلے گئے. تباہی کی ابتدا جو کمرشلائزیشن پالیسی نعمت اللہ صاحب نے کی تھی، جماعت اسلامی نے کی تھی، کبھی اس کے بارے میں تو بات کریں نا. تو خدا را میں سمجھتا ہوں مایوسی سے کچھ نہیں ہوتا، مایوسی کفر ہے. چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے چیزوں کو بہتر کیا ہے اور انشاءاللہ کراچی والوں کا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان کو مایوسی کا سفر چاہیے یا بہتری کا سفر چاہیے. اور میں بحیثیت کراچی والے کے اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، میں سمجھتا ہوں بہتری کا سفر مستفید ہوگا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. بہت شکریہ. یہ کر کے ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ PTI عوام کی وجہ سے نہیں آئی ہے. تو اب عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، عارف الوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. عین سے عارف ہے، عین سے عمران ہے، لیکن یہ عارف اور عمران کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ خود ماشاءاللہ آج خود ماشاءاللہ اس طرح کی باتیں کر کے اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 1. نمبر 2، میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی ہوتی ہے موسن کش ہونا. میرے خیال میں آپ لوگ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، موسن کش نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو اتنے بڑے خودکش ہیں کہ اپنے محسنوں کے ساتھ بھی ان کا مان نہیں رکھ رہے ہیں. تو جو اپنے محسن کا نہیں، وہ اس قوم، اس ملک کے عوام کا بھی نہیں. جی اب دیکھیں، میں ایک خاص بات ہے ان کی، یہ بیان دیتے ہیں، پھر بیان سے یو ٹرن لے لیتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں یار یو ٹرن لینے والا تو بڑا لیڈر ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کس کی باتوں پہ چل رہے ہیں, کون ان کو بتا رہا ہے, لیکن ان کی بات کا کوئی بھروسہ کر نہیں سکتا, اور جو فون کرنے والے تھے نا وہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو سیریس ہم کو نہیں لینا چاہیے. اس ملک میں انتخابات کا فیصلہ آئین پاکستان کرے گا, آئین پاکستان. عمران خان نہیں کرے گا, اور وہ آئین دو طریقہ کار دیتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, جو کہ غالباً 12 اگست کو یا 13 اگست 2023 میں مدت پوری ہوگی, اور اس کے بعد غالباً 60 روز کے اندر انتخابات آئین کے مطابق ہونا لازمی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صدر مملکت کو یہ ایڈوائز دیں یا مشورہ دیں کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. تو ایک طرف فیصلہ آئینی مدت کے حوالے سے آئین میں آلریڈی ہوا ہے, اور دوسرا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کو کرنا ہے. اس میں عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انفارچونیٹلی خان صاحب شاید آج بھی وہ تخیلاتی زندگی جو گزار رہے ہیں اس دنیا میں, وہ سوچتے ہیں میں ابھی بھی وزیر اعظم ہوں. تو اس وزیر اعظم کے طور پہ وہ سوچتے ہیں کہ بس میں عارف کو کہوں گا, عارف اسمبلی توڑ دو, عارف کہا جی سر میں توڑ دیتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہتا ہو. میں سوری, میں عارف الوی صاحب میں بالکل آپ کی وہ تصدیق نہیں کر رہا, آپ پاکستان کے صدر ہیں, میں عزت کرتا ہوں, آپ میرے بزرگ ہیں, لیکن خان صاحب تو ایسی بات کرتے ہیں نا, توڑ دو. تو میرے خیال میں جو مارچ اپریل کی خبریں ہو رہی ہیں, یہ خبریں یہ یو ٹرن پہ یو ٹرن, جہاں انہوں نے اسمبلی کی پنجاب کے لیے بات کی, کے پی کے لیے بات کی, یو ٹرن لے لیا. پچھلے مارچ سے اپریل سے انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں گے. میرے خیال میں پھر 2024 آ جائے گا, 23 آ جائے گا, 25 آ جائے گا, ان کی قلابازیاں ایسی چلتی رہیں گی. آپ کیوں سیریس لیتے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ آئین, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آئین پڑھا ہی نہیں, کبھی مطالعہ نہیں کیا. حلف لے لیتے ہیں یہ لوگ, لیکن کبھی کاغذات پڑھنے کا کوشش نہیں کی. آئین پاکستان میں ڈویژن سطح پر تو الیکشن نہیں ہونے ہیں. آئین پاکستان کے اندر تو الیکشن کانسٹیٹوئنسی وائز ہونے ہیں. غالباً 270 یا 272 ہماری قومی اسمبلی کی نشستیں, ان کے اوپر انتخابات ہونے ہیں, وہ انتخابات ہوں گے. کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں. پتہ نہیں یہ کیوں غیر آئینی باتیں کرتے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ آئین پاکستان سے کتنی محبت ہے ان کو اور کتنی دلچسپی ہے. تو اس چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے. ادھر یہ اس طرف باری باری ایک آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ عمران خان اور حلیم عادل شیخ کو آپ ملا رہے ہیں. یار عمران خان کا تھوڑا قد ہے, حلیم مطلب خدا کا واسطہ ہے, یہ تو نہ کرے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کا وزیر خارجہ دورے کیوں کر رہا ہے. اگر وزیر خارجہ دورہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا بھائی؟ کم از کم وزیر خارجہ اپنے خاندان والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رفقا کو عمرہ کرانے لے کے نہیں جا رہا, جو آپ اس زمانے میں تصاویر دیکھتے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھیں, انسان سب سے زیادہ خود چیزوں کا ریبٹل دے سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود ریبٹل دے دیا کہ ایون دو ان کا استحقاق ہے, ان کا حق ہے کہ بحیثیت وزیر خارجہ وہ سرکاری سطح پر ٹریول کر سکتے ہیں. وہ اپنی ٹریولنگ کے اخراجات جو ہیں وہ خود بیئر کرتے ہیں, اپنے سٹاف کے جو اخراجات ہیں وہ خود بیئر کرتے ہیں. تو اس سے بڑی تردید تو آ نہیں سکتی. بلاول صاحب خود کہہ چکے ہیں. کیا عمران خان صاحب کہیں گے کہ ماضی میں جب وہ مدینہ شریف پر لینڈ کرتے تھے, خبر چلتی تھی کہ خان صاحب ننگے پیر مدینہ شریف میں لینڈ ہوئے اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے, تو بتا سکتے ہیں کہ اپنے ذاتی اخراجات پر گئے تھے یا سرکاری اخراجات پر گئے تھے؟ تو بلاول صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اپنے اخراجات پرسنلی بیئر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کام کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسا وزیر خارجہ ہے جو ایکچولی قوم کے اوپر بوجھ نہیں بن رہا, وہ اپنے ایکسپنسز کو خود بیئر کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں, آپ نے اپنے سوال میں خود پوچھا اللیگل امیگرینٹ. آپ مجھے بتائیے, کیا کوئی شخص, کیا آپ اللیگلی کسی پرمٹ کے بغیر, کسی پرمیشن کے بغیر, کسی شناخت کے بغیر, کسی پاسپورٹ کے بغیر دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نو. تو ہمارے پیارے پاکستان میں اگر کوئی اللیگل امیگرینٹ رہ رہا ہے تو کارروائی ہونی چاہیے. جو لیگل امیگرینٹ ہے, جو قانونی پروسیس کے ساتھ اس ملک میں ہے, وہ اس ملک کا باعزت شہری ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اس کو وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو آپ کو, مجھے, ہم سب کو ملے ہوئے. لیکن جن لوگوں کے پاس وہ قانونی دستاویزات نہیں ہیں, تو
تو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تھی اور ہو رہی ہے. یہ کر کے میں آپ کے ساتھ جی دیکھیے، ہم خود تو یہ کام نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی ایک درخواست سندھ حکومت کے پاس آئی ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اس کے مطابق انہوں نے ہمیں درخواست دی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس معاملے کو ریز کیا جائے. تو ہم نے پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کر لیا. ہم نے ان کی درخواست جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دی ہے اس عدالتی فیصلے کے ساتھ، اور اب ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کیا رائے اس حوالے سے دیتے ہیں. تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں آیا ہے. جیسی جواب آئے گا اس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. جہاں تک کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو کام سٹارٹ کیے گئے وہ کوئی ڈسکریشن کے اوپر نہیں سٹارٹ کیے گئے، ان کا ایک پروسیس تھا، ان کو بجٹ میں ڈال کے اپروو کرایا گیا، اور وہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں. شاید کہیں نہ کہیں پہلے میں خود مانیٹر کر رہا تھا، میں خود جگہ جگہ پہنچتا تھا، تو شاید اس کے اندر جو کام ہو رہا تھا اس کے اندر تھوڑی سی تیزی تھی، شاید تھوڑی سی اس کے اندر سستی آ گئی ہو. لیکن میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی بھی بحیثیت مشیر وزیر اعلیٰ سندھ ان چیزوں کا معائنہ بھی کروں گا، وزٹ بھی کروں گا. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ خود 1122 کے جو ایمرجنسی سینٹر تھے اس کا انہوں نے افتتاح کیا، اور وہاں پر نئے ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی موجود تھے. تو میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ شہر میں جو کام کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ اسی طریقے سے کنٹینیو ہونا چاہیے. چہرہ کوئی بھی ہو، اس شہر کا حق ہے کہ شہر میں کام ہو، شہر میں بہتری ہو. مرتضیٰ وہاب ہو، کوئی اور شخص ہو، اس کو میک شور کرنا چاہیے کہ کام کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رکھا جائے، اور میں انشاءاللہ میک شور کروں گا کہ کام کنٹینیو کرے. یہ کر کے میں جا رہا ہوں. اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، میڈیا پہ رپورٹ کرنا چھوڑ دیں. وہ جو آپ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں ان کے بیانات پہ دیکھیں، میں بتاؤں، میں مودی ہے نا، اس نے گجرات میں قتل و غارت کر دی، تباہی کر دی وہاں لوگوں کے ساتھ. زیادتی جو انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن انڈیا اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے کیا؟ انکریڈیبل انڈیا، شائننگ انڈیا، رائزنگ انڈیا. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہوتا ہے، پاکستان کو ہوتا ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. پاکستان از ابو بورڈ. پاکستان کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، 22 کروڑ عوام کا ہے. تو خان صاحب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اپنے بیانات میں وہ پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ کبھی کبھار پاکستان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا ملیشیا گئے تھے مہاتیر محمد سے ملنے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کہتے کہ پاکستان ایک زبردست ملک ہے جہاں اپنی انویسٹمنٹ لے کے ہیں، وہ کیا ہے پاکستان میں بہت کرپشن ہے، بہت تباہی ہے. تو اگر ملک کا وزیر اعظم جو کہ ملک کا برانڈ امبیسڈر ہوتا ہے، اگر وہ خود نقص بیان کرے اور اچھائی کو چھپا دے اور صرف نگیٹو چیزوں کو اجاگر کرے تو اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں وہ 4 سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم کیا نقصان پہنچا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے بھی وہ آج بھی لوگوں کو امید نہیں دے رہے ہیں، صرف نقصان پہنچانے کی بات کریں. دیکھیے تھوڑا سا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن بھی ایک نارمل پروسیس ہے نا. ترقیاتی کام کیا رک جائیں گے؟ اگر الیکشن کا پروسیس 30 دن چلے گا، 45 دن چلے گا، ترقیاتی کام نہیں ہونے چاہیے کیا؟ تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی لوگوں کی سیوریج لائن ڈلنی ہے تو صرف الیکشن کے بعد تو نہیں ڈلتی نا. وہ اگر آپ کی سیوریج چوک ہوئی ہوئی ہے تو وہاں کام ہونے کی ضرورت ہے نا. اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ کام ہونے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس منطق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں الیکشنز اور حکومت، گورننس اور الیکشن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی ان کو چلنے کی ضرورت ہے. جی، یونیورسٹی روڈ میرے بھائی بنی تھی 2016 میں، اور 2016 میں ریڈ لائن کا منصوبہ نہیں تھا، اور ریڈ لائن کا منصوبہ ابھی کوئی 3 مہینے پہلے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوا ہے. پلاننگ میں تو اس وقت پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اگر پلاننگ کے چکر میں آپ کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر آپ تنقید اس بات پہ کریں گے کام نہیں ہو رہا. تو اس لیے کام ہوتا ہے. یہ جو ریڈ لائن منصوبہ بنے گا جس سے فائدہ ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو ہوگا جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے. اس میں یونیورسٹی روڈ کے بیچ میں سینٹر آئلینڈ کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے اور سڑک کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ٹریفک کنجیشن کا جو مسئلہ ہے شہر کا ہے وہ انشاءاللہ ریڈ لائن منصوبے کے ذریعے حل ہو جائے گا. جو آپ نے گرین لائن بسز کی بات کی، آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی. اس پہ تھوڑی سی آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں کہ کس دور میں، کس تاریخ کو، کس کے فیصلے کے بعد گرین لائن بسز جو کہ چل رہی تھیں
ان کو بیت المکرم کے اس گراؤنڈ پر کھڑا کر دیا گیا. یہ میں سوال آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کس کے کہنے پر، کس کے فیصلے کی وجہ سے، کس کی مداخلت کی وجہ سے وہ گرین لائن بسیں جو کہ سڑک پر چل رہی تھیں ان کو سڑک سے ہٹا کے بیت المکرم کے اوپر فیلڈ کر دیا گیا. اس سوال کا آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں، بڑا انٹرسٹنگ جواب ملے گا. جی صلاح الدین، آئی ایم ویری سوری، میں بحیثیت قانون کے طالب علم کہ میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی میں تو بلیو ہی نہیں کرتا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی میں بلیو نہیں کریں گی. ان کو ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں وہ فیصلہ کیا جائے گا. جہاں تک ریلیف کے ٹائم فریم کا تعلق ہے، اس میں بالکل دسمبر کی ڈیٹ یہ دی گئی تھی، لیکن جو ڈیٹا بیس بن رہا ہے اور وہ جو ایک ٹرانسپیرنٹ نظام بن رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا التوا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل فائنل سٹیجز پر ہم آ گئے. بہت جلد وہ پیمنٹ کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. تھینک یو.